بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 20 مئی 2022۔ تو آج کا جو ولاگ ہے اس کا میں کوئی خاص عنوان نہیں دے رہا، یہ یوں سمجھیں کہ کافی ساری ملی جلی خبریں ہیں، تبصرے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ چلنے والی باتیں ہیں۔ آج ذرا اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات تو بدستور جوں کے توں ہیں، یعنی ایک انسرٹنٹی کا شکار ہیں۔ حکومت ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ حکومت میں جو شامل اتحادی ہیں ان کی ملی جلی رائے پچھلے دو دنوں میں کوئی آصف علی زرداری اور صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی منظر عام پہ نظر آئے ہیں، ان کی باتیں نظر آئی ہیں، کچھ سننے کو ملا ہے۔ ادروائز تو وہ بھی کچھ لاپتہ تھے، تو بلکہ مسنگ تھے، زیادہ اپروپریٹ ورڈ ہے آج کل یوز ہوتا ہے۔ تو اب وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، حکومت بھی مسنگ ہے۔ البتہ حکومت کے اندر جو موجود پارٹی ہے، جو مین پارٹی مسلم لیگ نون ہے، وہ آج کل کہیں دھڑے دھڑ جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے، وہ بھی اچھا کلاؤڈ ہو رہا ہے۔ اور کل میں نے ولاگ اپلوڈ کیا تھا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرٹیکل 63 کے حوالے سے صدر پاکستان کا ریفرنس تھا اس پہ اپنی رائے تو دے دی، لیکن رائے کے بعد معاملات سلجھے نہیں ہیں بلکہ الجھے ہیں، اور شاید معاملات کے کورٹوں میں جائیں گے تو کورٹوں میں صورتحال چلی گئی ہے۔ سنا ہے کہ آج الیکشن کمیشن 3 بجے نااہلی ریفرنس کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کی جو منعرفین ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے بارے میں فیصلہ سنانے جا رہا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں نے درخواست دی ہے کہ وہ جو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور عمر سرفراز چیمہ جو ہے انہوں نے اپنی گورنر کی برخاستگی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی تھی۔ آج اس کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اگرچہ اس پہ پہلے اعتراضات لگائے تھے لیکن بہرحال چیف جسٹس احمد اللہ نے ان کے اعتراضات سائڈ پہ کرتے ہوئے اس پہ بڑا آبزرویشن انہوں نے جو دی، لیکن بہرحال اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ آج کل کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں، کچھ مزاحیہ انداز میں ہیں، کچھ طنزیہ انداز میں ہیں، کچھ بہرحال ایسی ہیں جن کا ذکر کیا میں نہیں کر سکتا تھوڑا سا۔ تو ایک پوسٹ جو ہے نا بڑی کامنلی چل رہی ہے کہ جی زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی دونوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور عمران خان نے ان سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور بیڑا غرق تو سنا ہے کسی اور کا بھی ہوا ہے، پتہ نہیں بھائی ہوا ہے نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ان کا بیڑا غرق ہو ویسے۔ تو پنجاب میں بڑی اچھی صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک پوسٹ بڑی آج کل بڑی وائرل ہے کہ عثمان گزار کے اوپر ماشاء اللہ جی ان کے اوپر پہلے لوگ بڑی تنقیدیں کرتے تھے، اب ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بڑا اچھا کہتے ہیں جس نے اس سے استعفیٰ لیا اس کا مطلب وہ خود نہ رہا، مثلا عمران خان کو انہوں نے استعفیٰ دیا، عمران خان زیادہ نہ رہے، گورنر سرور کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، گورنر سرور نہ رہے۔ اچھا اس کے بعد ان کی مطلب ریپلیسمنٹ میں مطلب وزیر اعلیٰ پرویز الہی بننا چاہتے تھے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہ بنے، اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے، ان کی وزیر اعلیٰ مطلب وہ ہے۔ بزدار صاحب کو ہٹانے کے چکر میں میں جو منحرفین تھے وہ خود ڈیشیٹ ہونے جا رہے ہیں یا ہو جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کی جو ہائے ہے وہ سب کو لگ گئی ہے۔ اچھا عثمان گزار کے اوپر بڑی باتیں تنقید، دیکھیں بات یہ عثمان گزار جو ہیں کرپٹ ہو سکتے ہیں، میں نہیں ڈیفینس کرتا، ان کی اہلیت کے اوپر کویشچن اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اہل تھے نااہل تھے، 3.5 سال صوبہ تو چلا گئے، اب اہل ترین لوگ ہیں، پرویز الہی کمپیٹنٹ ہیں، سی ایم رہ چکی ہیں، ان کی سی ایم شپ کا زمانہ جو ہے
لہٰذا اس کے اوپر کوئی کویشچن نہیں ہے. حمزہ شہباز کی بھی اہلیت آنا باقی ہے، لیکن وہ جس کے بیٹے ہیں ماشاء اللہ وہ سی ایم پنجاب میں 2 دفعہ سی ایم رہ چکے ہیں، تو اب اہل ترین لوگوں کے ہوتے ہوئے پنجاب پچھلے 1.5 مہینے سے ایک آئینی بحران کا شکار ہے. کوئی گورنمنٹ نہیں، تو بحران عثمان گزاری دور میں بڑا سمجھ یہ تو نہیں تھا نا، حکومت تو تھی نا، معاملہ چل ہی رہے تھے نا. تو مطلب یہاں تو اچھا عمران خان کی حکومت کے بارے میں ہم ہزار باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کی حکومت میں کوئی انسرٹینٹی تو نہیں تھی. انہوں نے ان پاپولر فیصلے لیے، انہوں نے عوامی غیر و غضب کو فیس کیا، اپنی پارٹی کے اندر مخالفت برداشت کی. تو اب ماشاء اللہ اتنا بڑا جو کولیشن ہے، یعنی اب سوائے پی ٹی آئی کے اور جماعت اسلامی کے سارے شامل ہیں. اب ان سے حکومت نہیں چلے گی، اب ان سے ڈسیزن نہیں لیے جا رہے. اب یہ کہتے ہیں کہ مشکل ڈسیزن ہے جی، قوم ساتھ آئے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ آئے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھ کے آنرشپ لے. اس وقت کسی نے نہیں کہا تھا. اب تو میڈیا بھی بتاتا ہے کہ جناب یہ انٹرنیشنل بحران ہے. اس وقت تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل بحران کی وجہ سے پرائسز بڑھ رہی ہیں. تو اس وقت تو عوامی سب کو عوام کا اچھا، اس وقت کے جو اتحادی تھے انہیں عوام کا بڑا درد ہوتا تھا. اب وہ اتحادی کہیں سو گئے ہیں، مسلم لیگ کاف، وہ مسلم لیگ کاف کا حصہ اور ایم کیو ایم اور جمہوری وطن پارٹی باپ، مطلب یہ اب سو گئے ہیں. انہیں اب اس وقت عوامی مسائل کا کوئی اور مطلب بہرحال دیکھیں بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہر کوئی سیاست کر رہا ہے. عمران صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں، مسلم لیگ بھی سیاست کر رہی ہے، سیاست بچا رہی ہے، بلکہ اب وہ سیاست بچا رہی ہے. پی پی بھی سیاست بچانے کے چکر میں ہے، مولانا فضل الرحمان بھی سیاست بچانے کے چکر میں. پوچھے اس سے اب بات تو صحیح ہے. اچھا پچھلے دنوں ایک ٹویٹ آیا، غالباً وہ ٹویٹ جن صاحب سے موسوم کیا جا رہا تھا، انہوں نے ویسے قتل کیا نہیں ہوگا. سابقہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے نام سے موسوم کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال لگ رہی ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کے جو ہے اس کو جو ساری عدم اعتماد کرائی ہے، اور یعنی مفہوم یہ کہ عدم اعتماد جو ہے ان ساری پارٹیوں کو دلدل میں دھکیلا ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان انجوائے کر رہے ہیں. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے انہوں نے کیا ہوگا، تو لیکن اس کے نام سے منسوخ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر سچ پوچھیں تو سچ تو ایسے ہی لگ رہا ہے. عمران خان صاحب مشکل میں تھے، اب وہ مشکل میں نکل آئے ہیں. اب 14 پارٹیاں مشکل میں ہیں، اور اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ان سب کو مشکل میں مزید ڈالنے کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. آج ملتان میں ان کا جلسہ ہے، تو آج سنا ہے کہ اس میں وہ کوئی لانگ مارچ کے حوالے سے اپنا لائے عمل بتائیں گے. تو یہ کچھ باتیں ہیں، یہ کچھ ہلکی پھلکی کوئی حالات اعلیٰ پہ تبصرہ. ہاں بڑی اہم بات تو رہ گئی، وہ بلاول بھٹو زرداری ایز اے وزیر خارجہ وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں. انہوں نے آج ان کی ایک پریس بریفنگ اور پریس کانفرنس کا بڑا حوالہ دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہیں ڈیفینڈ کیا ہے کہ جی عمران خان کا جو دورہ روس تھا وہ ٹھیک تھا. تو اس پہ اب کمپیریزن آ رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی امریکہ میں جا کے کہا تھا کہ جی 70 سالہ عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، اور ایک نوجوان جا کے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے سے پیش رو اپنے پولیٹیکل رائول کی پالیسی کی تعریف کر رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ اس کا کمپیریزن اس سینس میں نہیں بنتا کہ بلاول بھٹو زرداری جس بات کو ڈیفینڈ کرے وہ اسٹیٹ پالیسی تھی، وہ کوئی عمران خان کی ذاتی پالیسی نہیں تھی. عمران خان نے گھر میں بیٹھ کے کوئی نہیں بنائی تھی، اس کو ایک اعلیٰ ترین لیول پہ اسٹیٹ انسٹرومنٹس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، اور خان صاحب ایز اے اسٹیٹ ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہیڈ آف گورنمنٹ انہوں نے اس کو دورہ کیا تھا.
خان صاحب نے کچھ ذاتی حیثیت میں نہیں کیا تھا. تو بلاول بھٹو زرداری بھی اب کچھ ذاتی حیثیت میں نہیں بیٹھے, وہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے بیٹھے اور ریاست کی پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. برائے کیا پاکی عمران خان کی وہ باتیں تو وہ انہوں نے پولیٹیکل حیثیت میں کی تھیں, تو اس لیے ان دونوں کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے. دنیا میں اس وقت ایک بڑی اہم خبر, اس پہ یقینی طور پہ میں ایک علیحدہ ویلا کروں گا, وہ کیا کریں جی پاکستان کے سیاسی حالات ہی کسی طرف ہمیں جانے نہیں دیتے, روز کوئی نئی باتیں ہوتی ہیں تو اس لیے پھر سارے گھوم پھر کے ادھر ہی آ جاتے ہیں. تو کم از کم میں تو آ ہی جاتا ہوں, باقی تو حسب دستور ہوتے ادھر ہی ہیں. تو منکی پاکس کے نام سے ایک وائرل ڈیزیز اس وقت یورپ میں وائرل ہے, ریئر ڈیزیز تھی لیکن بہرحال اب آ گئی ہے. اور ڈرے اس دن سے جب اس طرح کے کوئی کیسز, کیونکہ یورپ کے اندر پہلے سے یہ اسپین تھا, برٹن کے اندر بھی, اور اب یورپ کے اندر کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس میں کیا ڈیزیز ہے, کیا ہوتا ہے, کس طرح کے مسائل ہیں, یہ انشاءاللہ میں آپ سے اس سے بھی لا کے بات کروں گا. رشیا یوکرائن وار اسٹل از آن. تازہ ترین ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے کہ ماریو پول جو ہے وہ ایک لحاظ سے سرنڈر ہو گیا ہے. ماریو پول میں رشیا نے کافی سارے یوکرائن کے فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے. اب یوکرائن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس بھی کچھ رشین فوجی ہیں تو وہ کچھ بارگین کر کے اپنے بندوں کو ریلیز کرائے گا. معاملہ چل رہا ہے. ماریو پول جو ہے وہ مطلب اب یوکرائن کے کچھ حصے پہ رشیا مطلب باضابطہ ایک نئی حد بندی کی طرف جا رہا ہے. تو اب رشیا کی اسٹریٹجی یہ ہے. دوسری طرف امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں, بلکہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور بھی ہے کہ یورپ کے اندر دو ملک جو نیوٹرل چلے آ رہے تھے, یعنی اب نیوٹرل کا میرے نظر تو مطلب ہے کہ لاتعلق چلے آ رہے تھے, یعنی نہ وہ وارسا پیکٹ میں تھے نہ وہ ناٹو میں تھے, تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے غیر جانبدار رکھا ہوا تھا, سویڈن اور فن لینڈ. تو سویڈن سے یاد ہے آپ کو سسٹولف پالمے ہوتے تھے پرائم منسٹر, ان کو تھیٹر میں گولی مار دی تھی. سویڈن سے یاد ہے ہمارے پرائم منسٹر بھی سویڈن گئے تھے اور سنا ہے امداد لینے گئے تھے. بڑا لمبا چوڑا پرائم منسٹر ذوالفقار بھٹو لمبا چوڑا وفد لے کے گئے تھے, اور پالمے نے انہیں بڑا اچھا ایک تبصرہ بھی کیا تھا کہ جی جناب وزیر اعظم آپ کے دورے کی کانوائی کی وجہ سے جو ہے مجھے سائیکل پارک کرنے کی جگہ نہیں ملی, تو میں 2 کلومیٹر سائیکل پارک کر کے آیا تھا. تو ہمارے پرائم منسٹر آنریبل پرائم منسٹر میں امداد مانگنے گئے تھے 100-150 بندہ لے کر. تو وہی سویڈن اور فن لینڈ جو ہے, وہ فن لینڈ اپنا یہ جو ہے نوکیا فیم جو ہے, تو وہ جو تھے فن لینڈ ہے جو ہے نوکیا فیم, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناٹو کا ممبر بن رہے ہیں. تو اس پہ بھی رشیا نے اب ریزرویشن دی ہیں. یہ کچھ باتیں ہیں جو میں ان سے انشاءاللہ آپ سے تفصیلاً کروں گا بات. تو آج جمعہ کا دن ہے, دعا کریں پاکستان کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری لائے.